किताब कारवां में खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर जंगी किताब दरअसल लड़ने से बचने का सबक देती है? द आर्ट ऑफ वॉर, जो सुन जू ने तकरीबन 2500 साल पहले लिखी, आज भी बिजनेस, क़यादत और जिंदगी के बड़े फैसलों में रहनुमाई फराहम करती है। इस वीडियो में हम इस किताब के अहम उसूलों को आसान और दोस्ताना अंदाज में समझेंगे, ताकि आप ताकत नहीं बल्कि हिकमत से कामयाबी हासिल कर सकें। दी आर्ट ऑफ वॉर, दाना उस्ताद की कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है। कदीम चीन की सरजमीन पर एक ऐसा शख्स रहता था जिसे लोग सिर्फ एक जनरल नहीं बल्कि दानिशमंद उस्ताद समझते थे। उसका नाम सुन जू था। वो जंग के मैदान में भी अकल से लड़ता था और जिंदगी के मामलात में भी। जब लोग उससे पूछते कि जंग कैसे जीती जाती है, तो वो मुस्कुराकर जवाब देता, बेटा, असल कामयाबी जंग लड़ने में नहीं बल्कि जंग से बचने में है। और फिर वो कहानी शुरू करता। सुन त्जू कहता था कि हर जंग, हर मुकाबला और हर मुश्किल मैदान में नहीं बल्कि सोच में शुरू होती है। जो शख्स पहले सोच लेता है वही असल में जीत जाता है। इसीलिए वो हमेशा कहता कि किसी भी कदम से पहले 5 बातें देखो। क्या लोग तुम पर यकीन करते हैं? क्या वक्त तुम्हारे साथ है? क्या हालात साजगार हैं? क्या तुम खुद मजबूत हो? और क्या तुम्हारे पास नज़्मो ज़ब्त है? वो समझाता था कि अगर लीडर कमजोर हो तो मजबूत फौज भी बिखर जाती है, और अगर लीडर दाना हो तो कमजोर लोग भी ताकतवर बन जाते हैं। फिर सुन त्जू एक गहरी सांस लेता और कहता, सबसे खतरनाक चीज लंबी जंग होती है। वो बताता था कि लंबी लड़ाइयां खजाने खाली कर देती हैं, लोगों को थका देती हैं और आखिर में जीत भी नुकसान बन जाती है। इसीलिए वो हमेशा यही सिखाता कि मसले को जल्दी मगर अकल के साथ हल करो। जिंदगी के झगड़े हों, कारोबारी मुकाबले हों या रिश्तों की लड़ाइयां, इन्हें खींचना नुकसानदेह है। फिर वो अपनी सबसे पसंदीदा बात कहता और सब खामोश हो जाते। सबसे बेहतरीन जंग वो है जो लड़ी ही ना जाए। सुन त्जू कहता था कि अगर तुम दुश्मन की सोच को उलझा दो, उसके मंसूबे नाकाम बना दो और उसके साथी उससे दूर हो जाएं, तो तलवार निकालने की नौबत ही नहीं आती। वो कहता, 100 जंगें जीत लेना कोई बड़ी बात नहीं, असल कमाल ये है कि बगैर जंग जीत लिया जाए। उसके बाद वो दिफा की बात करता। पहले खुद को नाकाबिले शिकस्त बनाओ, फिर दुश्मन को देखो। एक दाना इंसान पहले अपनी दीवारें मजबूत करता है, तैयारी मुकम्मल करता है और फिर सब्र के साथ दुश्मन की गलती का इंतजार करता है, क्योंकि दुश्मन आखिरकार गलती करता ही है। वो समझाता कि मजबूत दिफा हार से बचाता है और सही वक्त पर उठाया गया कदम फतह दिलाता है। सुन त्जू पानी की मिसाल दिया करता था। पानी कभी जिद नहीं करता। जहां रास्ता बंद हो, वो रास्ता बदल लेता है, मगर रुकता नहीं। वो बताता था कि असल ताकत तादाद में नहीं बल्कि दुरुस्त इस्तेमाल में है। थोड़ी सी ताकत अगर सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल हो तो बड़े बड़े दरवाजे खोल देती है। फिर वो दुश्मन को समझने की बात करता। दुश्मन को उसकी ताकत से नहीं, उसकी कमजोरी से पहचानो। कहाँ वो गाफिल है, कहाँ उसे यकीन है कि तुम नहीं आओगे। वो मुस्कुराकर कहता, वहां जाओ जहां दुश्मन मौजूद ही ना हो। और लोग समझ जाते कि असल कामयाबी भीड़ के पीछे चलने में नहीं बल्कि अपना अलग रास्ता बनाने में है। फिर बात आती क़यादत की। सुन त्जू कहता था कि एक लीडर का असल हथियार तलवार नहीं बल्कि लोगों का दिल होता है। खौफ से लोग वक्ती तौर पर साथ चलते हैं, मगर एतमाद से हमेशा। वो कहता, गलत अहकामात फौज को तोड़ देते हैं और दुरुस्त रवैया थके हुए लोगों में भी जान डाल देता है। सुन त्जू एक बात पर बहुत जोर देता था, जो बदलना नहीं जानता वो टूट जाता है। वो कहता कि एक ही हिकमत हर वक्त काम नहीं करती। हालात बदलते हैं, इसलिए अक्लमंद वो है जो खुद को भी बदल ले। जिद्दी इंसान वक्त के साथ पीछे रह जाता है। वो लोगों को छोटी बातें देखना सिखाता था। खामोशी, रवैयों की तब्दीली, माहौल का बदलना, ये सब इशारे होते हैं। जो इन इशारों को समझ लेता है वो आने वाले खतरे से पहले ही बच जाता है। फिर वो जमीन की मिसाल देता। वो कहता कि हर जमीन अलग होती है, कहीं रास्ता आसान, कहीं खतरनाक। इसी तरह जिंदगी का हर मसला भी अलग होता है।
ایک ہی فیصلہ ہر جگہ درست نہیں ہوتا۔ پھر وہ سب سے گہری بات کرتا، کبھی کبھی انسان اس وقت سب سے طاقتور ہوتا ہے جب اس کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ مجبوری انسان کو جگہ دیتی ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی طاقت کو باہر لے آتی ہے، مگر وہ یہ بھی کہتا کہ ایسی حالت خود پیدا مت کرو، لیکن اگر آ جائے تو ڈرنا مت۔ سنزو غصے سے خبردار کرتا، غصہ ایسی آگ ہے جو دشمن سے پہلے اپنا گھر جلاتی ہے۔ غصے میں لیا گیا فیصلہ اکثر پچھتاوا بن جاتا ہے اور صبر انسان کو درست راستہ دکھاتا ہے۔ آخر میں وہ علم کی بات کرتا، معلومات پر خرچ کیا گیا وقت اور پیسہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ صحیح معلومات آدھی جیت ہوتی ہیں اور لا علمی مکمل شکست۔ جو سوال نہیں کرتا وہ سیکھتا نہیں، اور جو نہیں سیکھتا وہ ہارتا ہے۔ سنزو اکثر لوگوں کو چھوٹی مثالوں سے سکھاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لمبے واز یاد نہیں رہتے، مگر کہانیاں دل میں بس جاتی ہیں۔ ایک دن اس نے اپنے شاگردوں کو دریا کے کنارے بٹھایا۔ پانی تیزی سے بہہ رہا تھا، کچھ جگہوں پر چٹانیں تھیں، کچھ جگہوں پر ریت۔ سنزو نے پانی کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھو، پانی کہیں لڑتا نہیں، مگر پھر بھی سب سے طاقتور ہے۔ جو چیز اس کے سامنے آتی ہے، وقت کے ساتھ وہ اسے بھی راستہ دے دیتی ہے۔ پھر وہ مسکرایا اور بولا، طاقتور وہ نہیں جو ٹکرا جائے، بلکہ وہ ہے جو راستہ بنا لے۔ شاگرد خاموش ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ زندگی میں ہر رکاوٹ سے لڑنا ضروری نہیں، کچھ رکاوٹوں کے گرد سے گزرنا زیادہ عقل مندی ہے۔ ایک اور دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا اور بولا، استاد، میرا دشمن مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، میں اسے کیسے شکست دوں؟ سنزو نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے زمین سے ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھائی اور اس سے ریت پر ایک دائرہ بنایا، پھر اس دائرے کے باہر ایک چھوٹا سا نقطہ بنایا اور کہا، یہ تم ہو اور یہ دشمن۔ اگر تم سیدھا اس پر حملہ کرو گے تو ہار جاؤ گے، لیکن اگر تم اس کے گرد گھومو، اس کی عادتیں دیکھو، اس کی کمزوریاں پہچانو، تو ایک دن یہ دائرہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، جو دشمن کو جلدی ہرانا چاہتا ہے وہ اکثر خود جلدی ہار جاتا ہے۔ سنزو اکثر کہتا تھا کہ جنگ صرف تلوار سے نہیں بلکہ حوصلے سے بھی جیتی جاتی ہے۔ وہ اپنی فوج کو بتاتا، اگر تمہارے دل ہار گئے تو ہاتھوں کی طاقت بیکار ہو جاتی ہے۔ وہ سپاہیوں کو یاد دلاتا کہ ایک ڈرا ہوا دشمن آدھا ہارا ہوا ہوتا ہے اور ایک پرعزم فوج پہلے ہی آدھی جیت چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ فوج کو صرف لڑنا نہیں سکھاتا تھا، بلکہ یقین رکھنا، صبر کرنا اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا بھی سکھاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے شاگردوں نے پوچھا، استاد، سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ سنزو نے جواب دیا، اپنے آپ کو نہ جاننا۔ پھر اس نے کہا، جو اپنی کمزوریوں کو نہیں جانتا وہ دوسروں کی کمزوریوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور جو اپنی طاقت کو نہیں پہچانتا وہ وقت پر قدم نہیں اٹھا پاتا۔ وہ کہتا تھا کہ خود شناسی سب سے پہلا ہتھیار ہے۔ جو انسان خود کو سمجھ لے وہ آدھی جنگ جیت لیتا ہے۔ ایک اور دن وہ بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ تاجر جلد بازی میں نقصان اٹھا رہے ہیں اور کچھ خاموشی سے انتظار کر رہے ہیں۔ سنزو رکا اور شاگردوں سے بولا، دیکھو، جو صبر جانتا ہے وہی صحیح وقت پر فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر اس نے کہا، ہر لمحہ حملے کے لیے مناسب نہیں ہوتا، عقل مند وہ ہے جو وقت آنے کا انتظار کرے۔ سنزو اکثر غصے کے بارے میں خبردار کرتا تھا۔ وہ کہتا، غصہ دشمن کا سب سے اچھا دوست ہوتا ہے۔ جب تم غصے میں آتے ہو تم خود اپنی حفاظت چھوڑ دیتے ہو۔ وہ سمجھاتا کہ دشمن اکثر ہمیں اشتعال دلا کر غلطی کروانا چاہتا ہے۔ جو شخص اپنے جذبات پر قابو رکھ لے وہ دشمن کے جال سے بچ جاتا ہے۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، سنزو نے اپنے شاگردوں سے کہا، یاد رکھو، اصل جنگ باہر نہیں، اندر ہوتی ہے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، جو اپنے خوف، لالچ اور غصے پر قابو پا لے اسے باہر کسی دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آخر میں وہ ہمیشہ یہی بات دہراتا، علم سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہ کہتا تھا کہ جو شخص سوال کرتا ہے وہ سیکھتا ہے، اور جو سیکھتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اسی لیے وہ جاسوسی، معلومات اور مشاہدے کو بہت اہم سمجھتا تھا۔ سنزو مسکرا کر کہتا، اندھیرے میں لڑنے والا ہمیشہ زخمی ہوتا ہے اور روشنی میں لڑنے والا کم نقصان کے ساتھ جیت جاتا ہے۔ اور یوں سنزو کی یہ باتیں صرف جنگی میدان تک محدود نہ رہیں، بلکہ زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی بن گئیں۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ کتاب جنگ کی نہیں بلکہ دانائی، صبر اور حکمت کی کتاب ہے۔
اور شاید اسی لیے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی سن زو کی آواز آج بھی سنائی دیتی ہے۔ جنگ سے پہلے سوچو، قدم اٹھانے سے پہلے سمجھو، اور جیت سے پہلے خود کو پہچانو۔ مجموعی پیغام۔ سن زو کی یہ کہانی صرف جنگ کی نہیں بلکہ زندگی گزارنے کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل جنگ دماغ میں لڑی جاتی ہے۔ ہر لڑائی ضروری نہیں۔ عقل، صبر اور حکمت سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ اور سب سے اہم بات، خود کو پہچانو، دوسروں کو سمجھو، پھر قدم اٹھاؤ۔ یہی ہے دی آرٹ آف وار۔ جنگ جیتنے کا نہیں بلکہ زندگی کو دانشمندی سے جینے کا فن۔ دوستوں، دی آرٹ آف وار صرف جنگ کی کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل فلسفہ ہے۔ سن زو ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت کا اصل مطلب لڑنا نہیں بلکہ لڑائی سے بچنا ہے، اور اصل کامیابی وہ ہے جس میں نقصان کم سے کم ہو۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی، کاروبار اور فیصلوں میں اپنائیں تو ہم نہ صرف بہتر انسان بن سکتے ہیں بلکہ زیادہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اور اس کے سبق پسند آئے ہوں، اگر آپ بھی ایسی کتابیں سننا چاہتے ہیں جو سوچ بدل دیں اور زندگی کو نیا رخ دکھائیں، تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں زندگی میں حکمت اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ایسی ہی گہری، بامعنی اور وقت سے آگے کی کتابوں کے خلاصوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔